الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی یہ دو آیات دو جمعہ پہلے سے شروع ہوئی اور گزشتہ دو جمعہ اس پر بھی بیان ہوا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو، اپنے نیک اور محبوب بندوں کو چار باتوں کا حکم دیا۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو، سجدہ کرو، نماز پڑھو۔ واعبدوا ربکم، دوسرا حکم دیا اپنے رب کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ وافعلوا الخیر، نیکی کے کام کرو۔ اور چوتھا حکم یہ دیا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے لیے جہاد کرو جیسے کہ جہاد کا حق ہے، یعنی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو۔ ان چار باتوں پر گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بیان ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جن باتوں کا، جس شریعت کا، جس پر عمل کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا ہے، اپنے نیک بندوں کو جن باتوں کا اللہ نے پابند کیا ہے، اللہ رب العزت
اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنے دین پر چلنے کا حکم کیوں دیا ہے، میں نے تمہیں شریعت کا پابند کیوں بنایا ہے، میں کیوں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے نفس کا مجاہدہ کرو، میں کیوں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم نیکی کے کام کرو، اور اللہ کیوں حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو، اور اللہ کیوں کہتا ہے کہ میری بندگی کرو، اس کی وجہ اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا هو اجتباکم، اس اللہ نے تمہیں پسند کر لیا ہے، هو اجتباکم، اس اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، هو اجتباکم، اس اللہ نے تمہارا سلیکشن کر لیا ہے، هو اجتباکم، اس اللہ نے تمہیں اپنا خادم بنا لیا ہے، اپنا نوکر بنا لیا ہے، اپنا غلام بنا لیا ہے، اپنی بندگی کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے تم کو پسند کر لیا ہے، هو اجتباکم۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی، اس سے بڑی اور کیا عزت ہوگی، اس سے بڑی اور کیا شرف کی بات ہوگی کہ اس کا رب، اس کا اللہ، اس کا مالک، اس کا آقا اس سے یہ کہے کہ میں نے تمہیں اپنی بندگی، غلامی اور خدمت کے لیے چن لیا ہے، وہ اجتباکم، پسند کر لیا۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ اپنے رب، اپنے آقا کی یہ بات سنتا ہے کہ مجھے اللہ نے اپنے کام کے لیے پسند کر لیا، تو اسے جو خوشی ہوتی ہے، اسے جس خوشی کا احساس ہوتا ہے، اس خوشی کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں ایسی کوئی مشین آج تک ایجاد نہیں ہوئی جو آپ کے دل کی خوشی کو ظاہر کر سکے، کوئی بھی مشین ایسی نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں۔ یہ روحانی خوشی ہے جسے انسان محسوس کرتا ہے لیکن اسے بیان نہیں کر سکتا۔ آپ نے میٹھی چیز کھائی، اس کا ذائقہ آپ نے چکھا، لیکن آپ اس ذائقے کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں بہت میٹھی ہے، لیکن کیسا ذائقہ ہے وہ آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب مسلمان یہ سنتا ہے کہ میرے اللہ نے میری سلیکشن کر لی ہے، مجھے اپنا غلام، اپنا بندہ بنا لیا ہے، تو اسے ایک خوشی ہوتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں اس کا ذکر کیا، اس روحانی خوشی کا، فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ جس شخص نے، جس مسلمان نے، جو بھی مسلمان اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، اللہ کے رب ہونے پہ راضی، رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا، یعنی اس نے یہ مان لیا، اس پہ وہ راضی ہو گیا، میرا رب اللہ ہے، اس کے علاوہ میں کسی اور کو رب نہیں مانتا، اسلام میرا دین ہے، اس کے علاوہ کسی دین کو پسند نہیں کرتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے، ان کے بعد کسی اور کو پیغمبر نہیں مانتا۔ جب وہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، چکھ لیا اس نے۔ یہ جو ایمان ہے، اس کا جو ذائقہ ہے، جو انسان کو اس سے خوشی، اس سے راحت ملتی ہے، اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے، صرف محسوس کر سکتے ہیں۔
جب انسان یہ سنتا ہے هو اجتباکم، میرے اللہ نے مجھے اپنا نوکر بنا لیا، آپ یقین سے بتائیں کتنی خوشی ہوتی ہے مسلمان کو۔ جب مسلمان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں اللہ کا نوکر ہوں، میں اللہ کے دین کا نوکر ہوں، میں اللہ کے دین کا خادم ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اس بندے کو اللہ سے ایک تعلق نصیب ہوتا ہے، ایک خوشی ہوتی ہے، ایسی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہو سکتی۔ ہندوستان میں ایک شاعر گزرا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، غالب، بہت بڑا شاعر تھا، اور اتنے بڑے شاعر تھے کہ وہ شاہی شاعر تھے، بادشاہ کے دربار کے شاعر تھے، خاص شاعر تھے۔ تو ایک دن اپنے آپ غالب اپنے آپ سے کہتا ہے، اپنے بارے میں کہتا ہے کہ غالب تیری کیا حیثیت تھی، تجھے کون پہچانتا، تیرا کیا مقام ہوتا؟ تو کہتا ہے، فرمایا کہ بنا ہے شہ کا مصاحب پیرا ہے اتراتا، بنا ہے شہ کا مصاحب پھرا ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تجھے جو عزت ملی ہے، تجھے جو مقام ملا ہے، آج جو لوگ غالب غالب کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ تو بادشاہ کا خاص شاعر ہو چکا ہے، تو بادشاہ کا مصاحب بن چکا ہے، تو بادشاہ کا خادم بن چکا ہے۔ اس بادشاہ کے خادم ہونے کی وجہ سے لوگ تیری عزت کرتے ہیں۔ اس مسلمان کی عزت اللہ کے غلام ہونے میں ہے، اس مسلمان کا شرف اللہ کے خادم ہونے میں ہے، اس کے دین کے خادم ہونے میں ہے۔ اور وہ اللہ اپنے اس خادم، دین کے خادم، اپنے اس نوکر، اپنے اس غلام سے اتنا خوش، اتنا خوش۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ بندہ کوئی نیکی کے کام کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کچھ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا، ما اجلسناکم علی ذالک، تم کس لیے یہاں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، اللہ ما اجلسنا الا ذاک، تم قسم کھا سکتے ہو کہ تم صرف اللہ کی یاد کے لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا، واللہ ما اجلسنا الا ذاک، ہاں ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی یاد کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے تمہیں قسم کسی تہمت یا الزام لگانے کی غرض سے نہیں دی، میری حالت تو یہ ہے، تمام صحابہ میں سب سے کم حدیث میں نے بیان کی، سب سے کم حدیث میں نے بیان کی، لیکن میں نے دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حلقہ بنا کر، آپ نے صحابہ سے پوچھا، ما اجلسناکم علی ذالک، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے جواب دیا، ہم اس لیے بیٹھے ہیں، نذکر اللہ، اللہ کو یاد کریں، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا بِالْإِسْلَام، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ما اجلسنا الا ذاک، تم قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ تم صرف اسی غرض کے لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کہا، واللہ
ما اجلسنا الا ذاک، اے اللہ کے رسول ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم یہاں صرف اللہ کی یاد کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ کا شکر، اللہ کی حمد، اللہ کی یاد کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم پر تہمت یا الزام کے لیے قسم تم سے نہیں اٹھائی، بلکہ ابھی ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، فاخبرنی، اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ بتایا ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، تمہارے اس حلقے کی وجہ سے، تمہارے اس جمع ہونے اور اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے، اللہ کی حمد کرنے کی وجہ سے، اللہ آسمانوں پر فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ اپنے بندوں سے اتنا خوش ہوتا ہے، ان کی عبادت سے خوش ہوتا ہے، ان کی اطاعت سے خوش ہوتا ہے، ان کے اللہ کے بندے بن کر جینے سے خوش ہوتا ہے۔ یہ میرا اللہ ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنا غلام بنایا، اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا، ورنہ ہم نے کون سی درخواست اللہ کو دی تھی؟ اللہ چاہتا تو ہمیں کوئی اور مخلوق بنا دیتا۔ ہم نے تو کوئی درخواست اللہ کو نہیں دی، ہم نے اللہ سے تو مانگا بھی نہیں تھا، اپنے فضل سے ہمیں انسان بنایا، پھر ہماری کسی سعی اور عمل کے بغیر اللہ نے ہماری سلیکشن خود کر لی کہ تم میرے خادم ہو، تم میرے بندے ہو۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا هو اجتباکم، یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ نہیں فرمایا میں تمہیں اپنا بندہ بناؤں گا، میں تمہیں یہ پوسٹ دوں گا، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا میں تمہیں یہ پوسٹ دوں گا، بلکہ یہ فرمایا میں نے تمہیں یہ پوسٹ دے دی ہے، هو اجتباکم، میں نے تمہیں یہ مقام اور مرتبہ دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مسلمان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ نے مجھے یہ مقام دے دیا، یہ مرتبہ دے دیا کہ میں اللہ کا غلام ہوں، اس کا بندہ ہوں، اس کے دین کا خادم ہوں، تو اس کا نفس اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اسے تنگ کرتا ہے، کہتا ہے ہاں تو ہے تو اللہ کا غلام، تو ہے تو اللہ کا بندہ، لیکن اللہ کی غلامی کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کی بندگی کرنا بہت مشکل۔ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے، اے اللہ، دنیا میں لوگ نوکری کرتے ہیں، لوگ دنیا کے اندر کام کرتے ہیں، اپنے مالک کے لیے، اپنے آقا کے لیے، اپنے سیٹ کے لیے، کمپنی کے لیے، وہ نوکریاں تو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اے اللہ، تو تو مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تیرے دین کی نوکری ہم کیسے کریں؟ یہ تو بہت مشکل، یہ تو بہت ہی مشکل۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، میں نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، دنیا کے لوگ تم سے نوکری کراتے ہیں، وہ تمہیں تکلیف دیتے ہیں، وہ تمہیں مشقت میں ڈالتے ہیں، وہ تمہیں پریشانی میں ڈالتے ہیں، وہ تمہیں بہرحال تم سے اپنا کام نکلواتے ہیں، آؤ میری نوکری کرو۔ یرید اللہ بکم اليسر، میں آسانی کے ساتھ کام کراتا ہوں، تکلیف نہیں دیتا ہوں تمہیں، میں تمہیں تکلیف نہیں دیتا۔ 4 رکعت نماز پڑھو ظہر کی، سفر میں جاؤ تو میں 2 کر دوں گا، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، رکوع سجدہ نہیں کر سکتے تو اشارے سے پڑھو، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو، قبلہ نہیں معلوم تو تحری کر لو، جس طرف تمہارا دل کہے اس طرف رخ موڑ کے نماز پڑھ لو،
رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے، عاجز آ چکے ہو تو فدیہ دے دو، بیمار ہو چکے ہو تو بعد میں رکھ لینا، سفر میں ہو تو بعد میں رکھ لینا، میری نوکری کی طرح نوکری دنیا میں تمہیں کہیں بھی نہیں ملے گی، اتنی آسانی تمہیں کسی نوکری میں نہیں ملے گی۔ ہے دنیا کی کوئی ایسی نوکری، ہے دنیا کا ایسا کوئی کام جو تمہیں اتنی سہولت، اتنی آسانی، جو اتنا دنیا کا کوئی انسان نہیں جو تمہارا اتنا خیال رکھتا ہو، دنیا کا ایسا کوئی بادشاہ نہیں جو اپنی رعایا کا اتنا خیال رکھتا ہو؟ میرا اللہ سب کا خیال رکھتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کام پہ بھی لگایا اور آسانی بھی ہمیں دے دی ہے، یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو، یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک شخص مسجد آیا نماز کے لیے، جماعت کی نماز پڑھنے میں 27 درجہ زیادہ ثواب ہے اکیلے نماز پڑھنے سے۔ ایک شخص نماز کے لیے آیا، مسجد پہنچا، اسے پتہ چلا جماعت ہو چکی ہے، وہ آیا تھا جماعت کی نیت سے، اب وہ اپنی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن چونکہ وہ آیا تھا جماعت کی نیت سے، پڑھی اس نے جماعت سے نہیں، اللہ اس نیت پر اسے جماعت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہے دنیا میں ایسا کوئی کام کہ تم کام کرو نہیں اور تمہیں اس کا معاوضہ ملے، اس کا اجر ملے؟ میرا اللہ اجر دیتا ہے، نہ کرنے پر صرف نیت کرنے سے بھی اللہ اجر دے دیتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے، جو شخص بیمار ہو جائے، کمزور ہو جائے، ضعیف ہو جائے، اور جو کام اپنی صحت میں، اپنی جوانی میں، اپنے طاقت کے دنوں میں وہ نیکی کے کام کیا کرتا تھا، اب اس بیماری اور ضعف کی وجہ سے نہیں کرتا، اللہ بغیر کیے بھی اس بیماری اور ضعف میں ان تمام کاموں کا روزانہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے، روزانہ اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے اللہ جو اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، میں نے تمہیں کام پہ لگایا، میں نے تمہیں نوکری پہ لگایا، میں نے تمہیں اپنی بندگی پہ لگایا، ایسے کام پہ لگایا ہے جس میں کوئی تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں، جس میں آسانی ہی آسانی ہے، آسانی ہی آسانی۔ اللہ اکبر۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، وہ بندہ خوشی خوشی اللہ کے کام کرتا ہے۔ جب اسے معلوم ہو جائے کہ میرے اللہ، میرا مالک، میرا آقا، وہ تھوڑی سی عبادت پہ بھی خوش ہوتا ہے، وہ اللہ کے سامنے سر جھکاؤ خوش ہو جاتا ہے، اس اللہ کا نام لو تو لبیک کہتا ہے، گناہ تم سے ہو جائے، گناہ تم سے ہو جائے اور اللہ کے سامنے ایک قطرہ آنسو کا بہا لو، دنیا کا سارا پانی جمع ہو جائے، جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا، لیکن اللہ کے یہاں گنہگار کے اس قطرے آنسو، ایک آنسو کے قطرے کی اتنی قیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک قطرے سے جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ ایک قطرہ آنسو پہ راضی ہو جاتا ہے، ایک سجدے پہ راضی ہو جاتا ہے، ایک توبے پہ راضی ہو جاتا ہے، اس کے سامنے جھولی پھیلاؤ تو جھولی بھر دیتا ہے، اس سے مانگو تو تمہیں عطا کرتا ہے، اس سے جو کچھ مانگو، جب مانگو، جس طرح مانگو، جتنا مانگو اللہ عطا کرتا ہے۔ روزانہ مانگو تو زیادہ خوش ہوتا ہے، ہر وقت مانگو تو زیادہ خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کا نظام عجیب ہے، جس سے مانگو ناراض ہوتا ہے، نہ مانگو تو خوش ہوتا ہے۔ اللہ کا نظام یہ، مجھ سے مانگو میں خوش، نہیں مانگو تو میں ناراض ہوتا ہوں۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، میں نے تمہارے دین میں تمہارے لیے کوئی تکلیف نہیں رکھی ہے، آسانی بنائی ہے، ایسا کام جو تم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو۔ یہ بندہ اللہ سے پوچھتا ہے، اللہ ہم کس ملت پر ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے،
ہماری فکر کیا ہے، کون سے عقیدے کو اپنائیں، کون سی ملت کو اپنائیں؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپناؤ، ان کے عقیدے کو اپناؤ، ان کے طریقے کو اپناؤ۔ ان کا طریقہ کیا تھا کہ وہ حنیف تھے، مشرک نہیں تھے، وہ یکسو ہو کر، ایک طرف ہو کر، ہر قسم کے شرک سے، کفر سے ایک طرف ہو کر، موحد بن کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تم حنیف بنو، مسلمان بن کر میری عبادت کرو، ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو۔ تو بندہ اسی طریقے پہ چلتا ہے، اصول وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے تھے، شریعت وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ هو سماکم المسلمین، وہ اللہ ہمارا مالک، وہ اللہ ہمارا آقا، ہم اس کے خادم۔ دنیا میں کوئی کسی کی خدمت کرے، بادشاہ کا خادم ہو، تو بادشاہ اسے خادم کہہ کے بلاتا ہے، نوکر کہہ کر بلاتا ہے، کہتے ہیں میرے غلام کو بلاؤ، میرے نوکر کو بلاؤ، میرے سرونٹ کو بلاؤ۔ ہاں، یہی ہے اس کا مقام۔ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ بادشاہ کا سرونٹ ہے، یہ بادشاہ کا غلام ہے، یہ بادشاہ کا خادم ہے۔ اور وہ مالک الملک جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ، ہم اس کے غلام اور خادم، وہ اللہ اپنے خادموں کو کہتا ہے هو سماکم المسلمین، دنیا کے بادشاہ اپنے نوکروں کو نوکر کہتے ہیں، تم بھی میرے نوکر ہو۔ دنیا کے بادشاہ غلاموں کو غلام کہتے ہیں، تم بھی میرے غلام ہو، لیکن میں تمہیں غلام کا نام نہیں دیتا، میں تمہیں غلام کا نام نہیں دیتا، میں تمہیں نوکر کا نام نہیں دیتا۔ هو سماکم المسلمین، اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، مسلمان۔ من قبل، اس قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اتاری، ان تمام کتابوں میں اس امت کا نام اللہ نے مسلمان رکھا۔ وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی اللہ نے مسلمانوں کا نام مسلمان رکھا۔ یہ اتنا بڑا نام اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ جتنی بھی امتیں ہیں انہوں نے اپنا نام خود رکھا ہے، لیکن اس امت کا نام، اللہ نے اس امت کا نام رکھا ہے مسلمان۔ هو سماکم المسلمین، تم کون ہو؟ مسلمان۔ ہماری پہچان مسلمان ہے، ہمارا دین اسلام ہے، یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہمیں مسلمان نام کیوں دیا؟ اللہ نے نام اس لیے دیا، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم اللہ کے طرف لوگوں کو بلاؤ، تبلیغ کرو، اسلام کی دعوت دو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ تم میرے خادم اور نوکر ہو، دوسروں کو بھی میری طرف دعوت دو، اپنے مالک اور اپنے آقا کی بڑائی بیان کرو، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو۔ قیامت کے دن اللہ کا پیارا پیغمبر تمہاری اس تبلیغ پر گواہی دے گا۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم گزشتہ تمام امتوں کے بارے میں گواہی دو گے کہ ان کے پاس فلاں فلاں پیغمبر آئے تھے اور انہوں نے اللہ کا دین ان کو پہنچایا۔ اللہ اکبر، ہم اللہ کے خادم، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا، اور ہمارا کام ہے اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا، یہ مسلمان کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے یہ دین دنیا میں پھیلایا۔ اگر وہ اس دین کو لے کر مکے اور مدینے میں بیٹھ جاتے اور اس دین کو دنیا میں نہ پھیلاتے تو آج یہ دین ہمارے پاس نہیں ہوتا، آج یہ دین دنیا میں پہنچا نہ ہوتا۔ لیکن انہوں نے
شہر شہر قریہ قریہ ملک ملک جا کر لوگوں تک اللہ کے یہ دین پہنچایا، اسلام کا پیغام پہنچایا اور یہ دعوت پہنچائی کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ مسلمانوں کا لشکر سامنے رستم کا لشکر، رستم فارس اس زمانے کی سب سے بڑی سپر پاور حکومت تھی، جس کا بہت بڑا جرنیل رستم تھا۔ رستم کی فوج ایک طرف، مسلمانوں کی فوج ایک طرف، سعد ابن ابی وقاص مسلمانوں کے جرنیل ہے، رستم اپنی فوج کا جرنیل ہے۔ رستم نے آدمی بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں سے کہو ہم سے آ کے ملے، بات کرے۔ حضرت سعد نے حضرت ربعی ابن عامر کو بھیجا کہ جاؤ تم رستم سے بات کرو۔ ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یہ آئے اور رستم کے ملاقات کے لیے، بات کرنے کے لیے جب انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں کا نمائندہ آ رہا ہے تو انہوں نے اپنے لشکر کے اندر ایک خوبصورت خیمہ بنایا، اس کے اندر ایک سونے کا تخت بچھایا، اس پر خوبصورت منقش سونے کی کڑھائی کیے ہوئے تکیوں کو رکھا، نیچے خوبصورت قالین بچھائے، غالیچے بچھائے، اس خیمے کو خوبصورت کر دیا تاکہ مسلمان جو آ رہے ہیں، جو نمائندے وہاں سے آ رہے ہیں، ان پہ رعب پڑے، ہماری حکومت کا رعب پڑے، ہمارے رستم کا رعب پڑے، ہماری فوج کا رعب پڑے۔ ربعی ابن عامر پرانے کپڑوں میں، نہ ان کے پاس کوئی فوجی لباس، نہ ان کا کوئی پروٹوکول، گرد آلود کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے اور چیتڑوں میں لپٹی ہوئی تلوار، ہاتھ میں نیزہ، اسی حالت میں گرد و غبار کے اندر، پرانے کپڑوں کے اندر، گھوڑے پر سوار ربعی ابن عامر وہاں پہنچے، ان کو روک لیا، کہا بادشاہ سے اندر جانا ہے، اسلحہ باہر رکھو۔ کہا تم نے ہمیں خود بلایا ہے، ہم نہیں آئے ہیں، ہم اپنا اسلحہ باہر نہیں رکھیں گے۔ اسی حالت میں اندر داخل ہوئے، گھوڑے پر سوار ہے، بادشاہ سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور بڑے بڑے جرنیل اور بڑے بڑے فوجی آس پاس کھڑے ہیں، ایک بہت بڑا پروقار دربار ہے۔ اتنے میں یہ اللہ کا ایک درویش داخل ہوتا ہے، اللہ کا ایک بندہ داخل ہوتا ہے، گھوڑے سے اترتا ہے، اپنے نیزے کو ہاتھ میں لیتا ہے، تکیہ سامنے پڑا ہے، اسے پاؤں سے رونتا ہے، اس تکیے پہ وہ نیزہ مارتا ہے، اس میں سوراخ کرتا ہے، بادشاہ کے قریب ہوتا ہے تو فوجی اسے روک لیتے ہیں۔ ربعی ابن عامر وہاں بیٹھ جاتے ہیں، زمین کرسیاں پڑی ہے لیکن ربعی ابن عامر زمین پہ بیٹھتے ہیں۔ بادشاہ بڑا حیران، ایک درویش، ایک غریب، ایک فقیر، جو کپڑوں کو دیکھو تو فقیر لگے اور تلوار دیکھو تو وہ ایک ایسا ہی جناب کھلونا لگے، لیکن یہ جس طرح وقار سے آ رہا ہے حیران ہوتا ہے، زمین پہ کیوں بیٹھے ہو؟ کہا ہمارے پیغمبر نے ہمیں زمین پر بیٹھنا سکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ رستم اس زمانے کا جرنیل، کہا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اب وہ جواب سنیے، وہ اللہ کا بندہ، وہ حضور کا صحابی، وہ حضور کا شاگرد، وہ سچا پکا مسلمان، وہ ایک ربعی ابن عامر رستم کو 2 جملوں میں پورے اسلام کی، مسلمانوں کی، اللہ کی وہ دعوت پہنچاتا ہے جو 1400 سال سے آج بھی تاریخ کے کتابوں میں موجود ہے۔ نحن قوم ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاحسان ومن ضیق الدنیا الى سعة الدنیا والآخرہ۔
ہم وہ قوم ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آئے، ہم ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل میں لے آئے، دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا اور آخرت کی خوشحالی میں لے آئے۔ رستم اتنا مرعوب ہوا اس ایک دو جملوں سے، اس نے اپنے وزراء سے پوچھا، اپنے فوجیوں سے پوچھا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا یہ ایک معمولی سا انسان، اور یہ جملہ کہا نعوذ باللہ کہ ہم اس کتے کے بارے میں کیا سوچے جس کے کپڑے اتنے پرانے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ربی ابن عامر کھڑے ہوئے، کہا او فارسیوں، تم اپنے کپڑوں پر فخر کرتے ہو، تم سونے چاندی پہ فخر کرتے ہو، تم کھانے پینے پہ فخر کرتے ہو، ہم مسلمان ہیں اپنے اسلام پہ فخر کرتے ہیں۔ یہ ہے مسلمان جو جہاں جاتا ہے اللہ کا دین پہنچاتا ہے۔ مسلمان کی عزت اللہ کی بندگی میں ہے، مسلمان کی عزت لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے میں ہے۔ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم ہوئے خوار تارک قرآن ہو کر، مسلمانوں نے اپنی عزت کی چیزوں کو ختم کر ڈالا، اللہ نے ان سے عزتیں لے لی ہے۔ آج مسلمان پریشان ہے، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، چیخ و پکار ہے، مسلمان کی عزت نہ رہی، مسلمان کا شرف نہ رہا، آج مسلمان کا کوئی مقام نہ رہا، کیونکہ عزت والے کام ہم نے چھوڑ دیے ہیں، ہم نے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے مال میں اپنی عزت کو ڈھونڈا، ہم نے دنیا میں اپنی عزت کو تلاش کیا۔ اللہ اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے جو اپنی عزت اسلام کے بجائے کسی اور چیز میں ڈھونڈنا شروع کر دے۔ 700 ہجری گزری، مسلمان تھے، ان کے پاس حکومت تھی، اس زمانے کی بڑی حکومت تھی، اور غور سے سنیے، یہ میری باتیں نہیں، یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ کسی زبان کی بھی تاریخ پڑھ لے اسلام کی، عربی میں، انگریزی میں، اردو میں، کسی بھی زبان میں پڑھ لے، آپ کو یہ تاریخ جا بجا ملے گی۔ 700 سال بعد مسلمانوں کی حکومت ہے۔ عراق اس زمانے کی، بغداد اس زمانے کی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی سمجھی جاتی تھی، دنیا کی سب سے بڑی حکومت مسلمانوں کے پاس تھی، دنیا کی سب سے بڑی معیشت، غور کیجئے ان الفاظ پر، دنیا کی سب سے بڑی معیشت مسلمانوں کے پاس تھی، دنیا کی سب سے بڑی تعلیم مسلمانوں کے پاس تھی، دنیا کی سب سے بڑی کرنسی مسلمانوں کے پاس تھی، دنیا کی سب سے بڑی حکومت مسلمانوں کے پاس تھی، دنیا کی سب سے بڑی فوج مسلمانوں کے پاس تھی، دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ غرض ہے کہ ایک حکومت، اور اس حکومت کے لیے جتنی چیزیں چاہیے سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس تھی۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا سیلاب آیا، ایک ایسا طوفان آیا تاتار کے نام سے، جس نے اس بغداد کو، یونیورسٹی کو، اس فوج کو، اس معیشت کو، اس طاقت کو ختم کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ دجلے کے اندر وہ یونیورسٹیوں کی ساری کتابوں کو بہا دیا گیا، کئی دنوں تک سیاہی سے دجلے کا سفید پانی کالا ہو کر بہتا رہا۔ ایک تاتاری مسلمان کو روکتا، کہا یہاں کھڑے ہو جاؤ، مجھے تجھے قتل کرنا ہے، لیکن میرے پاس تلوار نہیں۔ وہ گھر جاتا، گھر سے تلوار لاتا، مسلمان وہیں کھڑا ہوتا اور وہ آ کر اس کا سر قلم کر دیتا۔ یہ وقت مسلمان پہ گزر چکا ہے۔ اس کے پاس اتنی بڑی طاقت تھی، اتنی بڑی حکومت تھی۔ ہلاکو خان کی ایک بیٹی تھی، وہ بغداد میں گھوم رہی تھی، گھوڑے پر سوار ہے۔ ایک جگہ دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور ایک عالم وہاں بیٹھے، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے عالم ہے، یہ ہمارے شیخ ہے، یہ ہمارے بزرگ ہے، ہم ان کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، ہم تو تباہ ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے ان سے سیکھ کر کچھ عمل کرے۔ کہا اچھا، اپنے نوکروں سے کہا
اس عالم کے ہاتھ پاؤں باندھ کر میرے سامنے لے آؤ۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، ہلاکو خان کی باندی کے سامنے پیش کیا گیا، زمین پہ بیٹھے ہیں، ہاتھ پاؤں بندھے ہیں، ہلاکو خان کی بیٹی تخت پہ بیٹھی ہے۔ کہا تجھ سے کچھ باتیں کرنی ہے، کہا کیجئے۔ کہا تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو؟ کہا جی ہاں، مسلمان ہو، عالم ہو، دیندار ہو۔ کہا بات یہ ہے کہ تمہارا اللہ تم سے نہیں ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں تم پر غلبہ دیا ہے، تمہیں مغلوب کر دیا ہے۔ ہم نے تمہارے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تمہارے سارے نظام کو ہم نے ختم کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تم سے نہیں کرتا۔ ہے کوئی جواب تمہارے پاس؟ تم اتنے بڑے شیخ ہو، تم اتنے بڑے عالم ہو، تم اتنے بڑے بزرگ ہو، تم اتنے بڑے جناب کیا امام ہو، ہماری اس بات کا کوئی جواب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جواب ہے۔ کہا پھر جواب دو۔ کہا ایسے نہیں دیتا، پہلے میرے ہاتھ پاؤں کھولو، پھر مجھے اپنے سامنے کرسی پر بٹھاؤ، جب میں کرسی پہ بیٹھوں گا پھر تمہیں جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا ہاتھ پاؤں کھول دو۔ ہاتھ پاؤں کھول دیے، کرسی لائی گئی، وہ عالم وہ امام کرسی پہ بیٹھے۔ کہا جواب دیجئے۔ کہا تم چرواہے کو جانتی ہو؟ انہوں نے کہا ہم میں سے ہر وقت جانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے چرواہے کو، بکری چرانے والے کو۔ راعی اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں۔ کہا اس کے پاس بکریاں ہوتی ہیں، بکریاں چراتا ہے۔ کہا بکریوں کے علاوہ بھی کچھ اور مخلوق ہوتی ہے اس کے پاس؟ انہوں نے کہا ہاں اس کے پاس کتے ہوتے ہیں۔ کہا وہ کتے کس لیے ہوتے ہیں؟ کہا وہ بکریوں کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اگر کوئی بکری ریوڑ سے باہر بھاگ جائے تو یہ کتے جاتے ہیں، اس بکری کو اس ریوڑ میں واپس لاتے ہیں، یہاں تک کہ بکری کو اتنا مجبور کرتے ہیں کہ بکری زخمی ہو جاتی ہے۔ کبھی بکری کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کبھی بکری کی سینگ ٹوٹ جاتی ہے، کبھی بکری کا دانت ٹوٹ جاتا ہے، بکری زخمی ہو جائے لیکن یہ کتے اسے زبردستی واپس لاتے ہیں۔ اس عالم نے کہا ہماری اور تمہاری مثال اس بکری اور کتوں جیسی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ راعی ہے، ہم اس کی بکریاں ہیں، لیکن ہم مسلمان جب اللہ کے حکم سے باہر نکل جاتے ہیں، جب اللہ کی نوکری سے باہر نکل جاتے ہیں، جب اللہ کے حکموں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کے منع کردہ چیزوں کو اپنا لیتے ہیں، جب ہمارا نظام خراب ہو جاتا ہے، جب ہماری سیاست خراب ہو جائے، جب ہماری حکومت میں ظلم ہوگا، جب ہمارے یہاں انصاف نہیں ہوگا، جب ہمارے یہاں جھوٹ ہوگا، جب ہمارے یہاں حسد ہوگا، جب ہمارے یہاں بغض ہوگا، ہم ان بکریوں کی طرح باہر نکل جاتے ہیں تو اللہ تم جیسے کتوں کو بھیج کر ہمیں زخمی کر کے، زخمی اسی لیے کرواتا ہے تاکہ ہم پھر واپس اسی ریوڑ میں آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، یہ مسلمان اللہ کا نوکر ہے، جب یہ غلطی کرتا ہے اللہ اس پر اس قسم کی پریشانیاں بھیجتا ہے، اس قسم کی آفتیں بھیجتا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سدھر جائے۔ یہ تاریخ میں نے کہا ہمارے سامنے ہے۔ مسلمان کی عزت اللہ کی بندگی میں، یاد رکھو یہ عزت تمہیں کسی اور جگہ سے نہیں مل سکتی، یہ اسلام سے ملے گی۔ اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈو گے سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔